اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے دجلہ میں ایک مردے کی کھوپڑی پانی پر تیرتی آ رہی تھی۔ وہ ایک عابد و زاہد شخص کے پاس آ کر رک گئی۔ اسے اللہ کا حکم ہوا اور وہ عابد سے باتیں کرنے لگی۔ وہ کھوپڑی بولی، اے، میں بھی کسی زمانے میں بڑا طاقتور بادشاہ تھا۔ میں نے عراق پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا تھا۔ میرا خزانہ بھرا ہوا تھا۔ پھر میں نے ریاست کرمان کو فتح کرنے کے بارے میں سوچا، مگر اچانک موت نے آ لیا۔ فتح و نصرت کی یہ حسرت میں دل میں لیے ہوئے قبر میں چلا گیا۔ اب میں محض یہ کھوپڑی ہوں، مگر پھر بھی تمہیں ایک نصیحت کر سکتا ہوں۔ ذرا غور سے میری نصیحت کو سننا، ہو سکتا ہے یہ تمہارے کام آ جائے۔ وہ شخص جو مخلوق خدا کو تکلیف پہنچاتا ہے، خود بھی تکلیف میں رہتا ہے۔ وہ بچھو جو دوسروں کو ڈنگ مارتا ہے، صحیح سلامت کبھی اپنے گھر تک نہیں پہنچتا۔ انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے کام آئے اور اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ایسا نہیں تو پھر پتھر اور ایسے انسان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ بلکہ یہ مثال بھی درست نہیں لگتی، کیونکہ پتھر بھی کسی نہ کسی کے کام آ جاتا ہے۔ جو انسان کسی کو کوئی فائدہ نہ دے سکے، اسے شرم سے مر جانا چاہیے۔ برے آدمی کے مقابلے میں درندہ بہتر ہے۔ اگر انسان دوسروں کے کام آنے کے بجائے انہیں چیر پھاڑ کر کھانے پر آمادہ ہو جائے تو اور ان کی دولت پر نظر رکھے تو وہ درندوں سے بدتر ہوگا۔ بدکار کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ ظالم پر جب مشکل وقت آتا ہے تو کوئی اس کی مشکل کشائی کے لیے آگے نہیں بڑھتا۔ ایک پہلوان کسی کنویں میں گر گیا تھا۔ اس نے بڑی فریاد کی مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اس کے ظلم اور زیادتیوں کا شکار ہو چکے تھے۔ انہوں نے جب اسے دیکھا تو انتقام میں آ کر خوب پتھر مارے۔ وہ سب اسے پتھر بھی مارتے جاتے تھے اور یہ طعنہ بھی دیتے جاتے تھے کہ جب تم طاقتور تھے تو تم نے کسی کی فریاد نہ سنی اور ظلم کی انتہا کر دی۔ آج تم بے بس ہو تو دوسروں سے یہ توقع کیوں رکھتے ہو کہ وہ تمہاری فریاد پر کان دھریں گے؟ کیونکہ جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، دوسرے اس کا خیال رکھتے ہیں۔ ظالم اپنے ظلم کی سزا اسی دنیا میں پا لیتا ہے۔